بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیت اجمعین۔ معزز سامعین ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے آپ سبھی ماہ رمضان المقدس کی برکتیں رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اگرچہ اس ماہ رمضان مقدس کے مبارک مہینے میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، مگر فتنہ پرور لوگ اور شیطان صفت لوگ ایسے شیطان صفت لوگ ہیں کہ شیطان بھی ان سے ہی شیطانیت سیکھتا ہے، جو کہ اپنی شر انگیزیاں پھیلانے میں اور فتنہ پھیلانے میں مصروف عمل ہیں۔ سر فہرست ان میں شمار ہوتا ہے گستاخ صحابہ، دجال وقت، کذاب زمانہ، سکر کی کنکڑی چھی۔ چبل زمان نامی شخص ہے جو کہ بیچارہ سستی شہرت کا پجاری ہے، اور جب بھی کوئی مشہور و معروف شخصیت دیکھتا ہے تو اس کا نام استعمال کر کے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کو اس سے پہلے بارہا مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ بندہ نچیز کا تجھے احسان مند رہنا چاہیے کہ جتنا ہی کسی نے تجھے مشہور کر دیا ہے۔ ہمارے شام کے بزرگ ہیں سید السادات فخر السادات حضرت قبلہ سید ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب حسنی شامی دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ایک مسئلہ کے متعلق دریافت کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نہ ہی پاکستان کے ہیں اور نہ ہی پاکستان کے حالات و واقعات سے اور مسلکی جو راہزن لباس خضر میں عقیدہ اہل سنت پر نقب زنی کر رہے ہیں اس سے وہ آگاہ و واقف یا باخبر ہیں، اور نہ ہی آپ دامت برکاتہم العالیہ کو اردو زبان آتی ہے بولنا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ سے جس نے بھی رابطہ کیا، اور موجودہ جو کہ عقیدہ عصمت کے لحاظ سے ایک مسئلہ چل رہا ہے جس میں حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف نے عقیدہ اہل سنت کو بیان کرتے ہوئے عقیدہ عصمت کو واضح کیا، اور پھر حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کے مخالف لوگ جو کہ روافظ کی سہولت کاری کا رول پلے کر رہے ہیں ان کو بے نقاب کیا۔ اسی سے ریلیٹڈ ہی حضرت قبلہ شیخ سید ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب حسنی شامی دامت برکاتہم العالیہ کو گائیڈ کیا گیا۔ اسی کے متعلق ہی پھر آپ دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بیان دیا، اور وہ بیان بھی سیاق کلام سے ہٹا کر اسے وائرل کیا گیا، اور پھر اس پہ یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی حضرت قبلہ شیخ نے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کے خلاف ایک فتویٰ صادر فرما دیا ہے۔ تو اس میں سر فہرست جس شخص نے حضرت قبلہ ڈاکٹر سید عبدالعزیز خطیب حسنی شامی دامت برکاتہم العالیہ کو گائیڈ کیا، جو کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ کے مترجم ہیں، یہ کراچی کے موصوف رہنے والے ہیں، آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی موجودہ بیان کا ترجمہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور انداز کیا ہے آپ ذرا دیکھیے گا، آنکھیں کس انداز میں پھاڑ پھاڑ کے، اور پھر آواز اور پھر لہجہ اس انداز میں، یعنی خونخوار انداز میں اس کا ترجمہ کرنے والا شخص یہ ترجمہ کر رہا ہے۔ اور جو اس لہجے میں ان کی شان میں بات کرے گا وہ بے ادب ہوگا۔ اگرچہ یہ اپنے آپ کو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا مرید کہتا ہے اور اپنے آپ کو اختری کہلواتا ہے، جبکہ اسے حضور میاں اسجد رضا خان دامت برکاتہم العالیہ آپ کا جو اس لحاظ سے، یعنی حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کے موقف کے لحاظ سے جو آپ کا موقف ہے، اور جو مرکزی اہل سنت بریلی شریف سے جو فتویٰ آیا ہے، جان بوجھ کر دیدہ دنستہ یہ موصوف، یعنی یہ موصوف مترجم صاحب اس سے چشم پوشی کر کے یہ رفضیت کی سہولت کاری کا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو اس میں مین کردار اس موصوف کا ہے۔ حضرت قبلہ شیخ دامت برکاتہم العالیہ جن کا شام میں بڑا کام ہے اور جن کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے، مریدین کا حلقہ احباب ہے ان کو تو اس لحاظ سے بالکل بے خبر رکھا گیا، جو ان سے پوچھا گیا اسی کے متعلق ہی آپ دامت برکاتہم العالیہ نے بیان دیا۔ مگر جو اس پر آگے جو پراپوگنڈا کرنے والے پراپوگنڈا کر رہے ہیں، جن میں روافظ، ان کی سہولت کار، تکفیری گروپ، عرفان شاہ گروپ، پنڈی گروپ اور جتنے بھی تفضیلی ٹولہ ہے، وہ سارے کے سارے اس پر بڑا ہی واویلا کر رہے ہیں اور پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے حضرت قبلہ شیخ ڈاکٹر سید عبدالعزیز خطیب حسنی شامی دامت برکاتہم العالیہ کا جو عقیدہ عصمت کے لحاظ سے اور باغ فدق کے لحاظ سے جو موقف ہے، جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ انہی کی زبان سے سماعت فرما سکتے ہیں، ساتھ ہی یہ اس کا ترجمہ بھی اردو میں اور انگلش میں مینشن کیا جا رہا ہے تاکہ ناظرین و سامعین کے لیے آسان ہو اس کو سمجھنا۔ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اسے
पढ़ भी सकते हैं। بدي احكي كلمة حق. أنا ستنا فاطمة جدتي منسوب إلى من طرفين، من سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. كلمة حق بدي احكيها أن الصواب كان مع سيدنا أبي بكر. أحضر دليله وبرهانه ووافقه جميع الصحابة، حتى سيدنا علي ما نازعوا خلافه، ما قال مو هو أحق بالخلاف. سيدنا أبو بكر كان حكيم الله يرضى عنه، ما آذى ستنا فاطمة ولا سيدنا عمر، حاشاه، بضعة النبي عليه الصلاة والسلام. الصواب أن الدليل والبرهان أحضر سيدنا أبو بكر، لكن ستنا فاطمة زعلت كثير لأنه مو معصومة عن الخطأ، هي من البشر. وأقول تصدقوا إنه آل البيت معصومين عن الخطأ، هي دعوة كذب. العصمة بس فقط للأنبياء. شو يا شباب؟ العصمة فقط للأنبياء، والله يعصمك من الناس. غفر لك ما تقدم من ذنبك وما. أهل البيت يخطئون ويصيبون، لكنهم يتوبون من قريب إذا عملوا شيء، وهذا اسمه بالعقيدة الحفظ. يعني أنت إذا بدك تعرف حالك محفوظ عند الله، أي ذنب بتساويه دغري توب إلى الله. ما سمعت كلمة أمك؟ دغري روح قبل إيدك واعتذر واستغفر. عملت شغلة مميحة بالبيت، دغري توب إلى الله عز وجل واعترف بخطأك. هذا اسمه الحفظ، صاحبه محفوظ. فالحق والصواب. سيدنا علي الله يرضى عنه تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع بنته ما بيأكل مال حتى ما تزعل، وهذا من حسن أدبه رضي الله عنه. بدي إياكم تحفظوا القضية بشكل صحيح، ما تغلطوا فيها مع الناس يلي ظلموا. سمعنا الأحاديث الصحيحة، وهذا معروف لدى أهل السنة والجماعة كلها أن هذا هو الحق فيها. अब ये मामला तो ख़त्म हुआ कि हज़रत क़िबला शेख सैयद डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ ख़तीब हसनी शामी दामत बरकातुहुल आलिया का जो अपना मौक़िफ़ है वो बहु वही मौक़िफ़ है जो कि हज़रत क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू का मौक़िफ़ है। अब रहा मामला उस गुस्ताख़ सहाबा का, तर्जमान मुतरफ़िज़ा का, गद्दार ख़त्म नबुव्वत का, सस्ती शोहरत के पुजारी, रफ्ज़ियों के एजेंट का। तो मैं अक्सर व बेशतर ये कहता हूँ कि इस कायनात में और इस मौजूदा ज़माने में ऐसा बदबख्त तरीन शख्स अगर किसी ने देखना हो कि जिसने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम आलिम रिदवान जो कि कतई जन्नती हैं, उनके जन्नती होने का जिसने इनकार किया, वो यही बदबख्त शख्स है। किसी भी सहाबी का नाम लेकर अब जब हम जन्नती कहते हैं, नाम लेकर सिर्फ उनको जन्नती कहेंगे जिनका नाम लेकर हुजूर ने जन्नती कहा है। बाकी किसी का नाम लेकर जन्नती हम नहीं कह सकते। ये हमें इख्तियार नहीं है कि हम किसी को जन्नत का सर्टिफिकेट दें। नाम लेकर किसी और को जन्नती कहना आले सुन्नत का तरीका नहीं है। और जिस बदबख्त शख्स ने रवाफिज़ के मुक़द्दसात यानी उनका ताज़िया, उनका आलम, उनका जना के मुक़द्दसात की जिसने ताज़ीम की, वो यही बदबख्त शख्स है। आले सुन्नत ना ईसाइयों के मुक़द्दसात की बेअदबी करते हैं, ना हिंदुओं के मुक़द्दसात की बेअदबी करते हैं, ना शियों के मुक़द्दसात की बेअदबी करते हैं, ना शियों के मुक़द्दसात की बेअदबी करते हैं, ना देवबंदियों के मुक़द्दसात की बेअदबी करते हैं। जिसने हज़रत क़िबला इमाम जलाली ज़ीद शरफ़हू के उस मौक़िफ़ जो कि आपने अक़ीदे अहले सुन्नत को बयान किया, 14 सदियों से जो अहले सुन्नत का नज़रिया है उसी को पेश किया, और जो आपने कौल किया ख़ता का जो कि बमाना ख़ता इज्तिहादी था,
اور اس کو خطا اتحادی اس بدبخت شخص نے بھی مانا، ایکسیپٹ کیا اور مشورہ دیا، حالانکہ قبلہ امام جلالی عزیز شرف کا پہلے ہی جو بیان تھا، موقف تھا، جو اس سے مراد تھی وہ خطا اتحادی تھی، اور آپ نے جب وضاحت بھی کی تو خطا اتحادی کی۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے مخصوص وقت میں ممدوح الفاظ میں سری الزوال خطا اتحادی کا قول کیا۔ اسی بدبخت گستاخ صحابہ چول زمان نامی شخص نے خود بھی مجھے یہ کہا تھا کہ قبلہ جلالی صاحب زید شرف اگر اس قول کے ساتھ اجتہادی کی قید لگا دیتے ہیں تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایسا بدبخت شخص ہے کہ جس نے پہلے خود ہی خطا اجتہادی کا مشورہ دیا، بعد میں جب روافظ سے ہڈی لگی، ایران سے ڈالر پاؤنڈ لگے، اور پھر عرفان شاہ نے جب اس کی بولی لگائی تو اس نے فوراً پینترا بدلا اور جو تھوکا اس کو فوراً چاٹا، کہا نہیں جی اب خطا اتحادی بھی گستاخی ہے۔ تو اس کائنات میں اس زمانے میں جس نے سب سے پہلے خطا اتحادی کو گستاخی بنایا وہ یہی بدبخت شخص چبل زمان نامی شخص ہے، جسے حدیث کے چند جملوں کا ترجمہ نہیں آتا، وہ آج محقق بنا پھر رہا ہے۔ میں اکثر اس کو بولتا ہوں کہ یہ محقق نہیں، یہ محقق ہے، اس کی تحقیق کی گئی ہے، یہ اجہل مطلق ہے اور یہ پرلے درجے کا جاہل ہے۔ اور پھر حضرت قبلہ امیر اہل سنت ابو البلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کے لحاظ سے بھی یہ زبان درازی کر رہا تھا کہ جی آپ نے حضرت قبلہ شیخ سید ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب حسنی شامی دامت برکاتہم القدسیہ کو اپنے ہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں بھی بلایا اور انہیں قطب شام کا لقب بھی دیا ہے۔ تو جب قبلہ شیخ نے دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت قبلہ امام جلالی عزیز شرف پر فتویٰ لگا دیا ہے، تو اب آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کو بھی چاہیے کہ اس فتوے کی تائید کریں، اس کی تصدیق کریں اور حضرت قبلہ امام جلالی عزیز شرف کے خلاف اپنا فتویٰ صادر فرمائیں۔ یہ فتویٰ اس شخصیت کا ہے جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہے۔ یہ فتویٰ اس شخصیت کا ہے جو الیاس ستار صاحب کے ممدوح ہیں، جو دعوت اسلامی کے مرکز کا کئی بار دورہ کر چکے ہیں، جنہیں یہ لوگ قطب شام کہتے ہیں۔ یہ فتویٰ اس شخصیت کا ہے۔ تو میں یہ فتویٰ سنا کر الیاس ستار صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا، ٹی وی چینل پہ آنا تو آپ کا محبوب ترین مشغلہ ہے، ٹی وی چینل پہ آپ آتے ہی رہتے ہیں، ٹی وی چینل پہ آ کر آپ اس فتویٰ کی تائید کر دیجئے۔ ناظرین اکرام، بات بڑی عجیب ہے، جس بدبخت کو افتاء کے اصول کا ہی پتہ نہیں، میں اسے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت قبلہ ڈاکٹر سید عبدالعزیز خطیب حسنی شامی دامت برکاتہم القدسیہ کو پہلے استفتاء بھیجا گیا؟ وہ ذرا پیش کیجئے، جس پر حضرت قبلہ شیخ دامت برکاتہم القدسیہ نے جواب دیا تحریری، جس پر آپ دامت برکاتہم العالیہ کی مور ہو، ذرا وہ پیش کیجئے۔ مگر کیسی ان کی مت ماری گئی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ان کی عقل پتنی کہاں گھاس چرنے چلی گئی ہے، یا ان کی عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو کہلواتے یہ مفتی ہیں، جبکہ افتاء کے اصول سے ہی یہ بے خبر ہیں، نہ بلد ہیں، نہ آشنا ہیں۔ میں اسے پوچھتا ہوں حضرت قبلہ شیخ دامت برکاتہم العالیہ کے لحاظ سے جو تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے، تو ان کا تحریری فتویٰ دکھائیے، استفتاء دکھائیے، اور پھر ان کی مور اور ان کے سین جس فتویٰ پہ موجود ہیں وہ دکھائیے، جبکہ میں نے تو ان کا موقف پیش کر دیا کہ ان کا اپنا موقف اصل کیا ہے۔ یہ تو تمہاری خیانت ہے، اور تمہارے جیسے جو رفضیوں کے سہولت کار ہیں ان کی یہ خیانت ہے، اور پھر معاذ اللہ تم اس شیخ، اس بزرگ کے کھاتے میں ڈال رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اور پھر حضرت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات کے لحاظ سے یہ کہہ رہا تھا جی آج کل وہ بھی بہت زیادہ فتوے دے رہے ہیں، اور مزید کہتا ہے کہ جی ان کا فتویٰ دینا حرام ہے۔ آج کل الیاس ستار صاحب کو فتوے دینے کا بھی بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، اگرچہ ان کا فتویٰ دینا حرام ہے اور یہ حرام کام وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کرتے ہیں، لیکن انہیں فتوے دینے کا شوق ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ فتویٰ ہے کہ یہ بھی جاری کیجئے اور اشرف دجالی کو گستاخ، ملعون، مستحق کے تعزیر قرار دے دیجئے اور یہ فتویٰ جاری کر دیجئے۔ میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں ایک فتویٰ دکھائیے جس پر حضرت قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے سین یا مور موجود ہو۔ ہاں تمہاری یہ بکواسات، تمہاری لغویات جو تم قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ یا دعوت اسلامی کے خلاف کر رہے ہو، تو اس کا جواب میں خود نہیں بلکہ تیرے لنگوٹیے یار، گستاخ صحابہ، غدار ختم نبوت، ترجمان مترفزہ حنیف قریشی نامی بدبخت کی زبان سے دلوانا چاہوں گا، ذرا سنیے گا وہ تجھے کیا کہہ رہا ہے۔ آج کے آپ غازی صاحب کے وہ سارے خط جو ہمارے پاس ہیں وہ دیکھیں، اس میں جب بھی آپ نے لکھا اپنی نسبت اتاری لکھی، اور وہ لفظ جو انہوں نے لکھے ہر جگہ سگے تار۔ یاد کریں وہ لوگ جو امیر اہل سنت کے بارے میں زبان اتنی لمبی کر کے ان کی زبانیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے، آپ دیکھ لینا
ان کی زبانیں اور لمبی ہو کی غلام ملے کی طرح زمین پہ لٹکی جائیں گی. یا بھی نہیں ہے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. جی ناظرین کرام، آپ نے بھی سماعت فرمایا ہوگا اور اس بدبخت نے بھی سماعت کیا ہوگا کہ اس کی زبان کتنی لمبی نکل گئی ہے، جو کہ دعوت اسلامی کے خلاف بھونک رہا ہے، قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ القدسیہ کے خلاف بھونک رہا ہے. اور پھر یہ جو ابھی آپ نے کلپ سنا ہے اسی گستاخی صحابہ حنیف قریشی کا، تو اس میں یہ حنیف قریشی کو جواب ہی دے رہا ہے. ظاہر رافضیوں کی طرف سے جب مال لگ رہا ہے تو جو سچے سچے سنی ہیں ان کے خلاف تو انہوں نے زبان درازی کرنی ہے. تو یہ حنیف قریشی جو آپ سن چکے ہیں، یہ حنیف قریشی موجودہ حنیف قریشی کو جواب دے رہا ہے کہ حضرت قبلہ غازی ناموس رسالت غازی ملک محمد ممتاز حسین قادری شہید قدس العزیز کے نعرے لگاتا ہے، جبکہ غازی صاحب علیہ رحمہ کے پیر و مرشد کے خلاف زبان درازی کرتا ہے. تو اس موجودہ حنیف قریشی کو سابقہ حنیف قریشی جواب دے رہا ہے. اور میں آج بالکل سرعام آپ کے سامنے ایک بات کر رہا ہوں. ہماری مذہبی تنظیموں میں دعوت اسلامی نام کی ایک تنظیم ہے. اس تنظیم کی سب سے بڑی خرابی یہ میں نے چیک کی ہے، نبی کے بارے میں بولو، رسول کے بارے میں بولو، صحابہ کے بارے میں کمی کوتاہی ہو، یہ نہیں نکلیں گے، نہ احتجاج کریں گے، نہ مخالفت کریں گے، نہ کمنٹ کریں گے. اور اگر ان کے پیر صاحب کے بارے میں کوئی مولوی بات کرتے ہیں، توبہ توبہ، اس کا ناک کا بند. پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھے گی. یاد کریں وہ لوگ جو امیر اہل سنت کے بارے میں زبان اتنی لمبی کر کے ان کی زبانیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے، آپ دیکھ لینا ان کی زبانیں اور لمبی ہو کی غلام ملے کی طرح زمین پہ لٹکی جائیں گی. اور اگر ان کے پیر صاحب کے بارے میں کوئی مولوی بات کرتے ہیں، توبہ توبہ، اس کا ناک کا بند. پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھے گی. تو میں کہتا ہوں انہی کے جوتے انہی کے سر. اب اس سے بڑھ کر اور ان کی تذلیل کیا ہوگی، اور ان کی ذلت کیا ہوگی، اور ان کی بدبختی کیا ہوگی. اب ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ القدسیہ کی ذات کے لحاظ سے کہ جی ان کے فتوے دینا حرام ہے، ان کا یہ فعل یعنی فتویٰ دینا حرام ہے. حالانکہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ القدسیہ نے کوئی ایک فتویٰ نہیں دیا. فتویٰ کی تعریف جس پر صادق آئے آج کے دن تک میں نے نہیں دیکھا. اور پھر ساتھ ہی آگے یہ بھی کہتا ہے کہ جی حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف کی ذات کے لحاظ سے بھی آپ کو ایک فتویٰ دے دینا چاہیے. آج کل ریاض ستار صاحب کو فتوے دینے کا بھی بڑا شوق چڑھا ہوا ہے، اگرچہ ان کا فتویٰ دینا حرام ہے اور یہ حرام کام وہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کرتے ہیں، لیکن انہیں فتوے دینے کا شوق ہے. تو میں ان سے کہوں گا کہ فتویٰ ہے کہ یہ بھی جاری کیجئے اور اشرف دجالی کو گستاخ ملعون مستحق کے تعزیر قرار دے دیجئے اور یہ فتویٰ جاری کر دیجئے. تو میں اسے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تیرے نزدیک جس شخص کا فعل حرام ہے بقول تیرے، تو تم پھر اسی شخص کو اسی فعل حرام کے ارتکاب کی دعوت پیش کر رہا ہے. کہ فتویٰ رضویہ تو نے نہیں پڑھا؟ فعل حرام کی اعانت بھی حرام ہے. جو فعل تمہارے نزدیک حرام ہے، پھر تم اس فعل کی دعوت کیوں پیش کر رہے ہو؟ اس کا مطلب بنا تم حرام کا ارتکاب تو خود کر رہے ہو اور حرام زادگی کا اظہار تو تم خود کر رہے ہو. شرم تم کو آتی نہیں، مگر کچھ تو خدا کا خوف کرو. اصل میں ناظرین کرام، چونکہ ماہ رمضان المقدس کی مبارک گھڑیاں، برکتیں، رحمتیں برس رہی ہیں، اور میں نہیں چاہ رہا کہ اس بدبخت کو، اس دجال وقت کذاب زمانہ گستاخی صحابہ کو زیادہ منہ لگایا جائے اور اپنی زبان آلودہ کی جائے اس کا بار بار ذکر کر کے. یہ مجبوری ہوتی ہے اس طرح عوام اہل سنت کی اذہان میں یہ جو اس طرح کی اشکالات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو مجبوری بن جاتی ہے. وگرنہ اللہ کے فضل سے اللہ نے توفیق بخشی ہے، سرکار کی نظر عنایت سے جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم مصلی سنانے کی بھی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور دروس صراط مستقیم فامدین کورسز کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. تو ابھی اس رات کے پیر میں یہ آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں یہ کچھ چند گزارشات پیش کرنی تھی، وہ پیش کر چکا ہوں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ حضرت قبلہ شیخ سید ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب حسنی شامی دامت برکاتہ القدسیہ کی ذات کے لحاظ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام، تحریک صراط مستقیم پاکستان، یوتھ ونگ الغالبون، جلالیہ علماء کونسل کے فضلاء کرام میں سے کوئی فاضل، ہمارا کوئی کارکن، کوئی ذمہ دار، کوئی عہدیدار حضرت کے خلاف بالکل اشاراتاً کنایتاً کوئی بات نہ کہے، چونکہ آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا. مگر آپ کا جو موقف ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، سیم وہی موقف ہے جو حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف وہ کا موقف ہے. یہ ان شرپسند عناصر کے پراپوگنڈے ہیں کہ جو آپ دامت برکاتہ القدسیہ کی ذات کو انہوں نے اس طرح غلط گائیڈ کیا اور آپ سے جس انداز میں سوال کیا آپ نے اسی کا ہی جواب دیا ہے. لہٰذا آپ بالکل مطمئن رہیں، اللہ کے فضل سے جتنے بھی اہل علم ہیں وہ اللہ کے فضل سے عقیدہ اہل سنت پر پیرا دے رہے ہیں. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف کی اللہ حفاظت فرمائے، ان کا سایہ چرخ اہل سنت پر دراز فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.